بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اللہ رب العزت کسی شخص کی عملی زندگی کو جو رخ دینا چاہتے ہیں وہ اسی سمت میں آگے بڑھتا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر نے 27 رمضان المبارک کو عالم اسلام کی سب سے بڑی مملکت عطا کی، اسی لیے پاکستان مملکت خداداد کہلایا۔ اس مملکت کے قیام کی جدوجہد اور رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک کو چن لیا، اور وہ تھے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، جو قائد اعظم کہلائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا، لیکن اس کے باوجود بانی پاکستان کی شخصیت کے بعض پہلو ایسے ہیں جو تاحال پوری طرح سامنے نہیں آ سکے۔ انہی پہلوؤں میں سے ایک دین اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا لگاؤ اور قلبی تعلق بھی ہے۔ آج کل یہ پروپیگنڈا ایک فیشن بن گیا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سیکولر تھے اور پاکستان کو بھی ایک سیکولر ریاست بنانے کے خواہش مند تھے۔ یہ بات سراسر بے بنیاد ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سچے مسلمان اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پاکستان کو بھی ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ یہ ویڈیو اس حوالے سے زیادہ تفصیل کی متحمل تو نہیں ہو سکتی، تاہم اتمام حجت کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بعض واقعات پیش کرنے پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے، جن سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ وہ اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی وابستگی اور عقیدت رکھتے تھے۔ یہ بھی واضح رہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں کسی وقت بھی سیکولرزم کی مغربی اصطلاح استعمال نہیں کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان کاٹھیا واڑ سے تعلق رکھتا تھا۔ وہاں کے مسلمانوں کے ناموں پر بھی ہندوانہ اثرات نمایاں تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام جناح پونجا، دادا کا نام پونجا بائی، دادا کے والد کا میک جی اور دادا کے دادا کا نام ہیر جی تھا۔ جناح پونجا کی بہن کا نام مان بی اور بھائیوں کے نام وال جی اور ناتھو بھائی تھے۔ ایسے ماحول میں 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں آنکھ کھولنے والے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا خالص اسلامی نام محمد علی رکھا جانا بجائے خود ایک غیر معمولی بات تھی۔ یہ نام ان کے ماموں قاسم موسیٰ نے رکھا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے اگرچہ خود چرچ مشن اسکول میں تعلیم پائی اور پھر وہیں مدرس مقرر ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے فرزند محمد علی کو سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخل کرایا، جہاں بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ محترمہ شیریں جناح لکھتی ہیں کہ بھائی جب بچے تھے تو انہوں نے مسجد سے آنے والی اذان کی آواز سن کر نہایت معصومیت کے ساتھ والدہ سے پوچھا کہ میرا نام دن میں کئی بار کیوں پکارا جاتا ہے۔ والدہ نے انہیں پیار سے سمجھایا کہ بیٹا یہ تمہارا نام نہیں بلکہ اذان میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لیا جاتا ہے۔ اس موقع پر والدہ نے یہ بھی کہا کہ اگر تم اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہو گے تو ایک دن ضرور بام عروج تک پہنچو گے۔ ان واقعات کا تذکرہ ضروری ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ بچپن میں ہی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں دین اسلام سے وابستگی اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایسا بیج بو دیا گیا تھا جو آگے چل کر تناور درخت بن گیا، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تمام زندگی اسی کے سائے تلے گزری۔ نوجوان محمد علی جناح 1893 میں لندن چلے گئے۔ وہاں انہوں نے بیرسٹر بننے کا فیصلہ کیا۔ برطانوی راجدھانی میں بیرسٹر کی تعلیم دینے کے لیے 4 ادارے موجود تھے۔ آپ نے ان میں سے لنکس ان کا انتخاب کیوں کیا؟ 25 جنوری 1948 کو سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے خود یہ کہا، جب قانون کی تعلیم کے لیے درس گاہ منتخب کرنے گیا تو ایک گائیڈ نے مجھے 4 درس گاہیں دکھائیں۔ جب وہ لنکس ان لے گیا تو وہاں کی دیوار پر کچھ نقش و نگار بنے دیکھے جنہیں میں سمجھ نہ سکا۔ گائیڈ سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ یہ فریسکو ہے، اس میں دنیا کے بڑے بڑے قانون سازوں کے نام درج ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ سر فہرست کس کا نام ہے تو اس نے جواب دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اسی وقت طے کر لیا کہ اسی درسگاہ میں پڑھوں گا۔ واضح رہے کہ یہ واقعات اس زمانے کے ہیں جب محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے میدان سیاست میں قدم رکھا تھا، نہ وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بنے تھے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ ان کے قلبی جذبات اور ذاتی خیالات تھے جن کا ہرگز کوئی سیاسی محرک نہ تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی شادی 16 سال کی عمر میں 9-10 سالہ ایمی بائی سے ہوئی، جس کی محرک ان کی والدہ بنی تھیں۔ انہیں خدشہ تھا کہ ان کا خوبرو نوجوان بیٹا کہیں ولایت جا کر کسی میم سے شادی نہ کر بیٹھے۔
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس شادی کے لیے صرف اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل میں تیار ہوئے تھے۔ یہ غالباً قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا وہ اکلوتا اہم کام تھا جو انہوں نے اپنی مرضی کے خلاف کیا۔ بہرحال وہ لڑکی جس کی رخصتی بھی نہ ہوئی تھی، انگلستان سے قائد رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی سے پہلے ہی طاعون کی وبا کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 1918 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بمبئی کے ارب پتی پارسی تاجر ڈنشا پٹیٹ کی اکلوتی صاحبزادی رتن بائی پٹیٹ یعنی رتی سے شادی کر لی، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہو سکا جب رتی نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے برادر زادہ مولانا شبیر احمد تھانوی اپنی روداد میں لکھتے ہیں، ایک معتبر دوست سے مولانا حسرت موہانی نے بیان کیا کہ میں ایک روز جناح صاحب کی کوٹھی پر صبح ہی صبح ایک نہایت ضروری کام سے پہنچا اور ملازم سے اطلاع کرنے کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ اس وقت مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں، آپ تشریف رکھیے۔ تھوڑی دیر میں جناح صاحب خود ہی تشریف لائیں گے۔ چونکہ مجھے نہایت ضروری کام تھا اور جلد از جلد جناح صاحب سے بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں خود کمرے میں چلا گیا۔ ایک سے دوسرے اور پھر تیسرے کمرے میں پہنچا تو برابر کے کمرے سے مجھے کسی کے بلک بلک کر رونے اور کچھ کہنے کی آواز آئی۔ آواز چونکہ جناح صاحب کی تھی اس لیے میں گھبرایا اور آہستہ سے پردہ اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جناح صاحب سجدے میں پڑے ہیں اور بہت بے قراری کے ساتھ کچھ دعا مانگ رہے ہیں۔ میں دبے پاؤں وہیں سے واپس آ گیا، اور اب تو بھائی جب بھی جاتا ہوں اور ملازم کہتا ہے کہ اندر ہیں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ سجدے میں پڑے ہوئے دعا کر رہے ہوں گے۔ میرے تصور میں ہر وقت وہی تصویر اور آواز رہتی ہے۔ حق تعالیٰ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ برِ صغیر کے کروڑوں مسلمان انہیں اپنا راہبر و رہنما مانتے تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسباب پر نہیں بلکہ ہمیشہ مسبب الاسباب پر نظر رکھتے تھے۔ عمر عزیز کے آخری دنوں میں جب ڈاکٹر ریاض علی شاہ اور ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے قائد سے کہا کہ خدا آپ کو تادیر پاکستان کی رہنمائی کے لیے زندہ رکھے، آپ کے بعد کون ہے جو ملت کی کشتی کو بھنور سے نکال کر فتح و نصرت کے ساحل تک لے جا سکتا ہے، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، قدرت مجھ سے زیادہ عقیل اور ذہین رہنما عطا کرے گی۔ آخرت کی سرفرازیوں کی پہلی منزل حسن خاتمہ کو کہا جاتا ہے، جو ایک مومن کی آخری نشانی ہوا کرتی ہے۔ زندگی کے بالکل آخری لمحات میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، کمزوری انتہا کو پہنچ گئی تھی، نبض کی رفتار اور دل کی دھڑکن غیر مسلسل ہو گئیں، سانس رک رک کر آنے لگا۔ 11 ستمبر 1948 کی اس گھڑی جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ دنیا فانی سے عالم جاودانی کو روانہ ہوئے، محترمہ فاطمہ جناح ان کے پاس موجود تھیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے جو آخری الفاظ ادا ہوئے وہ یہ تھے، اللہ پاکستان۔